السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد Recording in وعلی progress. آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کا جو سب سے آخری پارہ ہے، 30واں پارہ، وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ ہم سورۃ نبا سے لے کے سورہ مطففین تک تقریباً 7 صفحات کا مطالعہ کریں گے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نبا سے انشاءاللہ۔ اچھا جی، انشاءاللہ باذن اللہ یہ جو آنے والی صورتیں ہیں سورۃ نبا سے لے کے مطففین تک، یہ ایون آخری سارا کا پارا، سارے کا سارا پارا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے حوالے سے اور عقیدہ یعنی بعث بعد الممات کے حوالے سے اور آخرت کے دن کے حوالے سے بڑی یعنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہی آیات تقریباً انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی سورت سے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا عما یتساءلون، عما یہ اصل میں جو لفظ ہے یہ تھا عما ذا، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، عن النبأ ایک خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی خبر ہے، الذی وہ لوگ، ہم وہ سارے کے سارے، یعنی الذی وہ چیز، ہم اس میں، فیہ وہ سب کے سب، مختلفون اختلاف رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ کے دور کے اندر، ایون آج کے اندر بھی 4-5 قسم کے مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ نمبر 1 تو وہ لوگ تھے جو بالکل اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے تھے اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے، یہ دہریے، ملحدین وغیرہ، ایتھیسٹ اس دور کے اندر بھی موجود تھے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ مشرکین کا تھا، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوالے سے انکار کرتے تھے، کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں جائے گا، بس جو آ گیا دنیا میں ہو گیا اور اس کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تیسرے عیسائی تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، لیکن انسان کا جو روح ہے، انسان کی جو روح ہے اس کو عذاب ہوگا، اس کے جسم کو عذاب نہیں ہوگا، جسم اس کا مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن اس کی روح کو عذاب ہوگا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جو متذبذب تھے، یعنی ان کو نہیں، وہ کہتے تھے اچھا پتہ نہیں اٹھیں گے، پتہ نہیں اٹھیں گے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی، پتہ نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہم کون ہیں، پتہ نہیں ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یعنی وہ شکوک و شبہات والے متردد لوگ، یہ سبھی ایک ہی طرح کے لوگ تھے، اور ان میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے انکار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو کافر ہی کہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ مختلف ان کی قیامت کے حوالے سے یہ جو مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے حوالے سے نشانیاں بیان فرمائیں، اور یہ بار بار یہ نشانیاں بیان بھی ہوئی ہیں۔ فرمایا الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یہ پہلے بھی باتیں گزر گئیں۔ والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ یعنی ایک حدیث آتی ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ حرکت کرنے لگ گئی، اللہ نے آسمان اس کے اندر گاڑ دیے، یہ میخوں کا کام کرتے ہیں، کیل کا کام کرتے ہیں کہ ان کے گاڑے جانے کے بعد زمین حرکت کرنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تم کو، أَزْوَاجًا جوڑے جوڑے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نَوْمَكُمْ تمہارے لیے نیند کو، سُبَاتًا آرام کا ذریعہ۔ یہ بڑی لاجیکل باتیں ہو رہی ہیں۔ ایون آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے اندر بھی میڈیکل سائنس بھی یہ بات کو پروو کرتی ہے کہ انسان اگر رات کو سوتا ہے تو رات کو سونے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر بعض ایسے خلیے جنم لیتے ہیں جو اس کو اگلے دن تر و تازہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی انسان ریسیٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی موبائل ڈیوائس ہے کہ وہ ڈیوائس اگر ہینگ ہونا شروع ہو جائے تھکاوٹ کی وجہ سے یا پریشان ہونا شروع ہو جائے تو اس کو ریسیٹ کر دیا جاتا ہے،
گویا کہ نیند انسان کو ریسیٹ کرتی ہے، اس کے اندر نئے خلیے پیدا کرتی ہے، اس کو نئی سرے سے تر و تازگی بخشتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ کے اگلے دن کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجعلنا، اور ہم نے بنایا نومکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ، وجعلنا اور ہم نے بنایا اللیل رات کو لباسن لباس، وجعلنا النہار اور ہم نے دن کو بنایا معاشا معیشت کا ذریعہ، یعنی دن کے اندر تم اپنا معاش تلاش کرتے ہو اور رات کے اندر تم آرام کرتے ہو، نیند کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وبنینا اور ہم نے بنایا فوقکم تمہارے اوپر سبعا شدادا، سبعا سات یعنی سات آسمان، شدادا بڑے سخت، ہم نے سخت آسمان تمہارے اوپر بنائے، وجعلنا اور پھر ان آسمانوں کے اندر ہم نے بنایا سراجن یعنی سورج، سراج کے ویسے عام طور پہ مطلب ہوتا ہے چراغ، لیکن یہاں پہ اس سے مراد ہے سورج، وہاجا شدید روشن، سخت چمک والا، سخت زیادہ روشنی کرنے والا ہم نے تمہارے لیے وہ سورج بنایا۔ اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ سورج کا زمین سے تقریباً 9 کروڑ 30 یا 35 لاکھ میل کا فاصلہ ہے، اور اس کے باوجود اس کی روشنی ہمارے پاس آتی ہے، اور اگر سورج ہمارے قریب آ جائے تو شاید ہم جھلس جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک بڑا روشن چراغ بھی عطا کیا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ آسمانوں سے ماءً پانی، سجاجا ایسا پانی جو مسلسل آنے والا ہے، سجاجا بکثرت آنے والا، مسلسل آنے والا پانی، معصرات بادلوں کو کہتے ہیں، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں بھی اس کے ذریعے حبن، حبن کا مطلب ہوتا ہے اناج، و نباتا اور ہری سبزیاں، نباتات کہتے ہیں ہری سبزیوں کو، اور حب کہتے ہیں ان سبزیوں اس اناج کو جو دانے دار ہوتا ہے، جیسے گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، چنے ہو گئے، جوار ہو گئی، باجرہ ہو گیا، مکئی ہو گئی، یا مطلب اس طرح کا دانے دار چیزیں۔ حبن سے مراد دانے دار اناج، و نباتا اور سرسبز سبزیاں وغیرہ، و جناتن اور ہم نے باغات بنائے تمہارے لیے، الفافا یعنی ایسے باغات جو مکمل گھنے ہیں، مکمل گھنے باغات بنائے، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا وہ ہے میقاتا مقرر، یعنی فیصلے کے دن کا وعدہ وہ مقرر ہے، ہوگا کیا یوم اس دن، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور کے اندر، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج ہو کے، یعنی انسان اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور فوج کی فوج بن کے جوک در جوک گروپس کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ پھر فرمایا وفتحت اور کھول دیا جائے گا سماء آسمان کو، فکانت وہ ہو جائے گا ابواباً دروازوں والا، یعنی دروازے دروازے انسان کے سامنے آسمان کے ہو جائیں گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وسیرت اور چلایا جائے گا الجبال پہاڑوں کو، فکانت وہ ہو جائے گا سرابا ایسی چیز جیسے کہ کوئی چمکتی ہوئی ریت کے تودے ہوں، یعنی آپ صحرا میں جائیں نا، سراب کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ اگر آپ صحرا میں جائیں اوریجنلی تو دوپہر کے وقت یا دن کے وقت آپ کو یوں نظر آئے گا جیسے وہ دور کہیں کوئی پانی کا چشمہ ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ پانی وانی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک بڑا سا تودا ہوتا ہے ریت کا جو چمکیلا ہوتا ہے، اور ریت اس کے اوپر اڑ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے ہو جائیں گے زمین سے نکال کر جیسے ریت کے تودے ہوتے ہیں، سراب ہو جاتا ہے جیسے۔ اور پھر فرمایا ان جہنم بے شک جہنم کانت وہ ہے مرصادا گھات لگائے ہوئے، کن کے لیے؟ للطاغین حد سے تجاوز کرنے والے گناہ گار لوگوں کے لیے وہ گھات لگا کے بیٹھی ہے، مآبا اور وہ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنمیوں کا ٹھکانہ وہ وہی گھات لگائی ہوئی جہنم ہے گناہ گار لوگوں کا یا حد سے تجاوز کرنے والوں کا۔ فرمایا لابثینا وہ اس میں رہیں گے، یہ لابثینا رہیں گے، فیہا اس کے اندر، احقابا ایک لمبی مدت، کئی مدتیں وہ وہاں پہ رہیں گے، لا یذوقون وہ نہیں چکھیں گے، فیہا اس کے اندر، بردن کسی بھی قسم کی ٹھنڈک، ولا شراب اور کوئی شراب نہیں چکھی جائے گی، الا مگر حمیمن کھولتا ہوا پانی ہوگا، وغساقا اور زخموں سے نکلنے والا پیپ یا کچلو یا خون ان کو بطور غذا یا بطور پینا دیا جائے گا۔ فرمایا جزاءً یہ بدلہ ہے، وفاقہ پورا پورا، جو انہوں نے دنیا کے اندر بے شرمی بے حیائی اور برائی کے کام کیے، اللہ کا انکار کیا، اس کا بدلہ یہی بنتا ہے جو ان کو دیا گیا۔ انہم بے شک وہ کانو تھے، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے تھے، حساباً کسی قسم کے حساب کی، یعنی ان کو کسی حساب کی توقع نہیں تھی، وہ تو بس اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے،
اور یہی سمجھتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں آئیں اور یہاں پہ آرام سکون کر کے چلے جائیں گے۔ فرمایا وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، کذابًا جھٹلا دینا، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب بڑا مضبوط ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز، احصیناہ، ہم نے اس کو مقرر کر لیا یا ہم نے اس کو گن کے رکھ لیا، کتاباً، کتاب کے اندر، یعنی ہر چیز کتاب کے اندر وہ لکھی ہوئی اور گھیری ہوئی موجود ہے۔ فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم، ہرگز ہم تم کو زیادہ نہیں کریں گے، الا مگر عذاباً، عذاب کے علاوہ، یعنی تمہیں صرف اور صرف عذاب دیا جائے گا، تمہیں کسی قسم کا کوئی سکون، آرام، قرار اس جہنم کے اندر نہیں ملے گا۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اہل جنت کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا انا، بے شک، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، مفازن، کامیابی ہے، ان کے لیے تو کامرانی ہے، حدائق، اور ان کے لیے باغات ہیں، واعنابا، اور ان کے لیے انگوروں کی بیلیں اور انگوروں کے پھل موجود ہیں، وکواعب، اور ان کے لیے ایسی عورتیں موجود ہیں جو ہم عمر ہیں، اترابا، اور یعنی نوخیز نوجوان لڑکیاں جو ہم عمر ہیں، وکواعب۔ ویسے کواعب کا مطلب جو ہوتا ہے، کواعب یہ کعب سے نکلا ہوا ہے، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، اگر آپ پاؤں پہ ٹخنے کی ہڈی دیکھیں تو ٹخنے کی ہڈی تھوڑی ابری ہوتی ہے، تو کواعب سے مراد ایسی یعنی نو عمر خواتین مراد لی جاتی ہیں جن کی چھاتیاں ابری ہوں۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ایسی خواتین جو ہم عمر ہوں، نوخیز ہوں اور بالکل جوانی والی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو بھی جوان کر کے ان کے پاس لے جائے گا۔ پھر فرمایا وکاسن، اور جام ہوں گے ان کے لیے، دہاقا، جو ان کے اوپر یعنی بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے جام ان کے پاس ہوں گے، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا، اس جنت کے اندر، لغون، کوئی برائی کی بات، ولا کذابا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کا جھوٹ وہاں پہ سنیں گے، کسی قسم کا جھوٹ، کسی قسم کی لغو بات، کسی قسم کی فضول بات ان کو جنت میں سنائی نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جزاءً، یہی بدلہ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، عطاءً، جو وہ عطا کرے گا، حساباً، بطور حساب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک حساب کے بدلے میں جو بدلہ عطا کرے گا وہ یہی ہوگا۔ اور یہ رب کون ہے؟ رب السماواتی، آسمانوں کا رب ہے، والارضی، اور زمینوں کا، وما بینہما، اور ان کے درمیان میں، الرحمن، وہ رحمان موجود ہے۔ لا یملکون، قیامت کا حال یہ ہوگا کہ لا یملکون، کوئی بھی طاقت نہیں رکھے گا، منہ، اس کے علاوہ، اس سے یعنی اس سے، خطاباً، گفتگو کرنے کی، کسی کے اندر یہ طاقت یا ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم، اس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الروح، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، والملائکۃ، اور دیگر فرشتے، صفاً، صف در صف، صفیں لگائے ہوئے یہ فرشتے اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے، لا یتکلمون، نہیں کوئی کلام کر سکے گا، الا، مگر، من آذینا، جس کو اجازت دے دے، لہو، اس کے لیے، الرحمن، الرحمن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت مرہون فرمائیں گے وہی خطاب کر سکے گا، وہی بات کر سکے گا، وہی گفتگو کر سکے گا۔ اور ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی چاہے، کوئی ذات اگر یہ چاہے گی کہ وہ جھوٹ بولے، تو فرمایا وقال ثوابا، ناممکن ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول سکے، وہ سچی بات، صاف ستھری اور صحیح بات ہی کہے گا۔ ذالک الیوم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے، الحق، جو حق ہے، فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، اتخذ، وہ پکڑ لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبًا، ٹھکانہ، جو کوئی چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے۔ ان، بے شک، ہم نے، انذرناکم، ڈرایا تم کو، عذابًا قریبا، قریب آنے والے عذاب کے حوالے سے، یوم، وہ ایسا دن ہے، ینظر، دیکھے گا، المرء، انسان، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ انسان دیکھے گا اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا جو دن ہے وہ بڑا سخت ترین دن ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ بات کہیں گے، یا لیتنی، ہائے کاش، کنتو، ہم ہو جاتے، تراباً، مٹی، ہم مٹی ہو جاتے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ہم مٹی ہی رہتے اور ہمیں پیدا نہ کیا جاتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کاش ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہ جاتے، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے ملیا میٹ ہو جاتے، اور ہمیں یہ سامنے، ہمارے سامنے یہ انصاف کا ترازو اور قیامت اور جنت اور جہنم کا معاملہ یہ پیش ہی نہ آتا۔ اس کے بعد آگے سورہ نازیات ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا
والنازعات غرقا، یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، جیسے والمرسلات عرفا میں ہم نے پڑھا کہ بعض اوقات صفت بیان کی جاتی ہے لیکن اس سے ذات مراد ہوتا ہے۔ والمرسلات کے اندر بھی ہوا مرسلات نہیں ہے، یعنی مرسلات ہوا کا نام مرسلات نہیں ہے، لیکن وہ چلنے والی ہے، اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جس صفت کی وجہ سے اس کو ہوا کو بیان کیا گیا۔ یہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے، فرمایا والنازعات، نازعات کا مطلب ہے کھینچنے والے، اور کھینچنے والے یعنی کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، غرقن جو غرق ہو کے ڈوب کر کھینچ کے نکالتے ہیں، یعنی فرشتے انسان کے جسم کے اندر غرق ہو کے ڈوب کے زبردستی کھینچ کے اس کی روح لے کے آتے ہیں، اور زبردستی کھینچی کس کی روح جاتی ہے؟ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والناشطات، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں، نشتا آسانی کے ساتھ کھینچنا، یعنی وہ آسانی کے ساتھ اور بالکل آسان انداز میں روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور یہ مومن آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ پھر فرمایا والسابحات، اور تیرنے والے فرشتوں کی قسم، سبحن جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، فالسابقات پس مقابلہ کرنے والے فرشتوں کی قسم، سبقن جو مقابلہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگا کے نکلتے ہیں کہ میں اس حکم کو لے لوں، میں اس حکم کو لے لوں، اور میں اس حکم کے اوپر عمل درآمد کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ فالسابقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ پھر فالمدبرات، پس تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، امراً معاملے کی، اللہ جب ان کو حکم دے دیتا ہے تو فوراً اس حکم کی بجاوری لے کے آتے ہیں۔ اب یہ 5 قسمیں اکٹھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائیں فرشتوں کی، اور اس کے بعد فرمایا کیا؟ یوم، اس دن، ترجفو جب کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، یعنی زمین جو ہے وہ کانپ اٹھے گی قیامت کے دن۔ تتبعوہا، یہ پہلے نفخے کے بعد ہوگا، یعنی جب سور میں پھونکا جائے گا زمین کانپ اٹھے گی۔ تتبعوہا، اس کے پیچھے آئے گا، الرادفہ اس کے پیچھے سوار ہونے والا۔ آپ نے شاید حدیث کے اندر یہ الفاظ پڑھے ہوں گے کہ ردیف کے یا ردف کے، ردیف کا مطلب ہوتا ہے سواری پہ پیچھے بیٹھنے والا آدمی، جیسے کوئی بائک ہے، بائک کے جو پیچھے بیٹھنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ کوئی گدھا، گھوڑا، خچر وغیرہ ہے یا کوئی جانور ہے، اس کے اوپر بھی ایک آگے بیٹھنے والا اور پیچھے بیٹھنے والے آدمی کو ردیف کہا جاتا ہے، تو وہاں سے نکلا ہوا ہے رادفہ۔ اس کے پیچھے ایک اور آنے والی آئے گی، ایک اور پیچھے آنے والا جھٹکا آئے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قلوب، دن، یومئذ اس دن، واجفہ وہ نہایت دھڑکنے والے اور کانپنے والے ہوں گے۔ انسان کا دل اس کی یہاں پہ جو اس کی یہ جو شارگ ہے اس کے اندر آ جائے گا، اور آپ جانتے بھی ہیں بہت زیادہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس جگہ پہ دھڑک رہا ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو دل ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها، اللہ فرماتے ہیں اور ان کی آنکھیں، خاشعۃ وہ جھکنے والی ہوں گی اور تھکی ہوئی ہوں گی، وہ جھک جائیں گی ان کی آنکھیں۔ ان لوگوں کی ان مشرکین مکہ کی جو کیا کہتے تھے، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا ہم لمردودون البتہ واپس لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی تخلیق پر یا پہلی حالت میں، یعنی مشرکین مکہ یہ بات تعجب کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیا ہم پہلی حالت میں واپس لوٹائے جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے، عظامًا ہڈیاں، نخرہ بھربری ہڈی مطلب یہ کہ ایسی ہڈی جو بیکار ہوتی ہے، مطلب آپ ایسے ہڈی ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو ایسے آپ اس طرح سے ملیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ملتی چلی جائے، بیکار اور بھربری قسم کی ہڈی جب ہم ہو جائیں گے، ہم یعنی گلی سڑی ہڈیاں جب ہماری ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قالو تو کہتے تھے ساتھ، تل کا یہ، اذن تب، کرتن لوٹنا ہے، خاسرہ نہایت نقصان دہ۔ کہتے تھے کہ اگر ہم دوبارہ یعنی اگر یہ نبی کی بات سچی ہو گئی اور ہم واپس لوٹائے گئے، دوبارہ ہم اٹھائے گئے، تو یہ جو ہمارا لوٹنا ہے یہ تو بڑا خسارے والا ہوگا۔ یہ 2 طرح سے تھا، یا تو یہ ان کا یہ مذاق کے لیے کہتے تھے کہ اگر ہم واپس دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو ہمارے گھروں کے اوپر تو کوئی اور مالک بیٹھ جائیں گے، ہمارے جو کاروبار ہیں ان کے اوپر تو کوئی اور لوگ آ جائیں گے، ہماری ریاستوں کے اوپر کوئی اور لوگ آ جائیں گے، بطور طنز کہہ لیں۔ اور دوسرا اگر حقیقی مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ بات سچی ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پہلی حالت میں آئیں گے، پھر تو ہم واقعی بڑے خسارے میں ہوں گے کہ ہم یہاں پہ ایمان نہیں لا رہے۔ اس بات کو وہ سمجھتے تھے۔ فرمایا فَإِنَّمَا
پس بے شک ہیا وہ زجرۃ واحدہ، صرف اور صرف ایک ڈانٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک ڈانٹ پلانا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، فَإِذَا تب ہم وہ ہوں گے بِالسَّاحِرَةِ ایک کھلے میدان کے اندر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اب آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا بطور نصیحت۔ فرمایا حل اتا کا، کیا نہیں آئی تمہارے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات، اذ ناداہ جب ان کو پکارا ربہ ان کے رب نے، بالواد المقدس طوا، مقدس وادی طوا کے اندر، اور اللہ نے بلا کے کیا کہا، اذهب جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقل اور کہو، فقل پس کہو، حل لکا کیا ہے تمہارے لیے، الی اس بات کی طرف، ان تزکا کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کیوں نہیں کرتا، وَأَهْدِيَكَ اور اللہ تجھے اور تجھ کو ہدایت دے دے، وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں، یعنی میں تمہاری رہنمائی کروں، وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ کہ تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ پس اس نے دیکھا، الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ بڑی نشانی کو۔ وہ فرعون نے کیا دیکھا، یہ بار بار ہم قصہ موسیٰ اور آل فرعون پڑھتے آ رہے ہیں کہ فرعون نے وہ سانپ بھی اپنے سامنے دیکھے، ید بیضا بھی دیکھا، باقی ساری نشانیاں بھی اس نے دیکھیں، لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، فَكَذَّبَ اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثم پھر ادبرا وہ پلٹا، یسعیٰ اور جلدی سے وہ نکل گیا، فحشر اس نے جمع کیا، فنادا اور اس نے منادی کروائی، اس نے کوئی لوگوں کو جمع کیا اور بابانگے دہل یہ بات کہی، انا ربکم الاعلی میں تمہارا اصلی اور سب سے بڑا رب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا دنیا کے اندر جو ملحد اور ایتھیسٹ تھا وہ فرعون تھا۔ فرعون سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ جتنے بھی فلاسفر تھے یا جو بھی تھے، کوئی بھی رب کا انکار نہیں کرتا تھا، بلکہ رب کا اقرار وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ضرور کرتے تھے۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے آ کے اللہ کا انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، فقال انا ربکم الاعلی میں تمہارا رب ہوں اور سب سے بلند و بالا۔ اللہ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہہ دیا، فاخذہ اللہ تو پکڑ لیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، نکالن عذاب میں، الآخرہ آخرت کے، والاولی اور دنیا کے، دنیا اور آخرت کے عذاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مبتلا کر دیا۔ پھر ان بے شک فی ذالک اس کے اندر، لعبرۃ البتہ نشانی ہے، لمن اس کے لیے، یخشا جو ڈرنے والا ہے، ڈرنے والے آدمی کے لیے۔ اس سارے قصہ موسیٰ اور فرعون اور ایون فرعون کی ممی جو موجود ہے آج بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور عبرت رکھی ہوئی ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید لاجیکل بات کر رہے ہیں، فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ کیا تم زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق کے اعتبار سے، ام السماء یا کہ آسمان، یعنی آسمان کی پیدائش، اس کی تخلیق کرنا یہ مشکل کام ہے یا مطلب سخت کام ہے، یہ تمہاری تخلیق، تم تو چھوٹے سے ہو اتنے سے، بناہا اللہ نے اس آسمان کو بنا لیا، رفع اور بلند کیا، سمکہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر اس کو برابر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف آسمان بنایا بلکہ اس کو بلند و بالا کیا، اس کو ساری ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ تمہاری آنکھیں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، معاملات کرتی ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر تمہیں کسی قسم کا کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا۔ تو اس اتنی بڑی کائنات کو بنانا بڑی بات ہی ہے، تمہارا بنانا بڑی بات ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر وَأَغْطَشَ اور اس نے ڈھانپا اس کو، لیلہا اس کی رات کے ساتھ، یعنی رات کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیا، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضُحَاہَا اس کے اندر صبح کی روشنی کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کا تسلسل بھی پیدا کیا، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بعد ذَلِكَ اس کے بعد، دَحَاهَا بچھا دیا، اللہ نے اس زمین کو بچھونا بنایا۔ پھر اس زمین کو بچھونا بنانے کے بعد، اخرجا نکالا، منہا اس سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے چارے اور بھوسے کو نکالا، والجبال اور پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ارساہا اس کو اس زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ سارا کچھ ہے کیوں؟ متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ نے یہ سارا جو سسٹم بنایا اوپر سے نیچے تک، ان آیات کو آپ دیکھیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور یہ زمین آسمان، یہ چرند پرند، یہ درند، یہ بارشیں نازل ہونا، یہ زمین سے پھلوں کا نکلنا، یہ پہاڑوں کا زمینوں میں گاڑ دینا، یہ زمین کا انسان کے لیے بچھونا بن جانا، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا پس جب جاءت آ جائے گی الطامہ، طامہ کہتے ہیں ایسی بڑی مصیبت کو جو باقی ساری مصیبتوں پہ حاوی ہو جائے، ایسی بڑی آفت، ایسی بڑی آزمائش جو باقی آزمائشوں یا آفتوں کے اوپر حاوی ہو جائے۔ فرمایا فَإِذَا پس جب جاءت آ جائے گی الطامہ، بڑی آفت، الکبریٰ سب سے بڑی، طامہ کہا جاتا تو بڑی کافی تھی، لیکن مزید تاکید کر دی کہ اس سے بڑھ کر آفت اور کوئی نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم، اس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان و انسان، ما سعی جو اس نے کیا، یعنی انسان کو یاد آئے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا، وبرزت اور واضح کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن اس کے لیے، یرا جو اس کو دیکھ رہا ہوگا، یعنی دیکھنے والوں کے لیے جہنم بالکل واضح ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ فَأَمَّا مَن تو وہ آدمی جس نے طغا سرکشی کا راستہ اختیار کیا، وآثر اور اس نے ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، اللہ فرماتے ہیں جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فَإِنَّ بس بے شک، الجحیم جہنم، ہیا وہ، المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وَأَمَّا مَن اور رہا وہ آدمی، خافا جو ڈر گیا، مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہا اور اس نے روک لیا، نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، فإن الجنہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ جنت ہے، ہی المأویٰ وہ اس میں اسی ٹھکانے کے اندر وہ رہے، اس کا ٹھکانہ وہ جنت ہوگی۔ بڑے واضح لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کر دیا، ایک وہ ہے جو خواہش نفس کا، جو اپنی نفس کے پیروکار ہے، اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کی خواہش کو مار لیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت اسی کو ملے گی جو اپنی خواہش کو دبا لیتا ہے، اور خواہش، یقین کریں اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے تابع اپنے آپ کو کر دے تو اس کے جسم کے اندر ایسی خواہش آتی ہی نہیں ہے جو غیر معیاری خواہش ہو یا غیر شرعی خواہش ہو، اور اس کا نفس وہ پریشان ہو جاتا ہے ایسی خواہش کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والی خواہش ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ سالونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب، مرساہا اس کا آنا ہوگا، یعنی وہ قیامت کب قائم ہوگی، وہ ٹھہرے گی کب، وہ کب آئے گی۔ فیما انت اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں آپ، فیما انت من ذکراہا اس کے، اس بات کے بیچ اس کے ذکر سے، یعنی آپ کو اس کے ذکر کے حوالے سے کیا لگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس قیامت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا بات بتائیں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی اس کا آنا، اس کا قائم ہونا، وہ تیرے رب کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ انما انت آپ تو صرف اور صرف، منذر ڈرانے والے ہیں، من اس کو جو کوئی، یخشاہا اس سے ڈر گیا، اس قیامت کے دن سے جو آدمی ڈر گیا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم گویا کہ وہ، یوم اس دن، یرونہا جب اس کو دیکھیں گے، قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین اور یہ لوگ جب قیامت کو دیکھیں گے، اس منظر کو دیکھیں گے، جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اہل جنت کی عیاشیاں دیکھیں گے اور اہل جہنم کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو پتہ کیا کہیں گے لم یلبثوا نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر عشیۃً شام کی کچھ گھڑی، او ضحاہا یا صبح کا کچھ وقت، یعنی شام کو وہ وہاں پہ دنیا میں ٹھہر کے گئے ہیں یا صبح کے وقت کچھ حصہ انہوں نے دنیا میں گزارا۔ مطلب کیا کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال گزار کے عیاشی کر کے جانے والا آدمی دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکا ہوگا، اس کو لگے گا کہ اس نے دنیا میں کوئی عیاشی کی نہیں، اور دنیا میں اس نے ٹائم بھی بڑا تھوڑا سا گزارا، یہی کوئی دن کا ہے، صبح کا وقت گزارا ہے یا شام کا وقت گزارا ہے، کوئی لمبے ٹائم کے لیے وہ دنیا میں نہیں آیا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یعنی یہ اس وقت صورت نازل فرمائی کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جان نثار صحابی تھے، اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، باوجود اس کے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ کے اندر اپنا نائب مقرر کر کے جایا کرتے تھے بعض اوقات۔ اللہ کے رسول کی یہ نائب بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول جب گئے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو نائب مقرر کر کے چلے گئے۔ اور اس سے بڑھ کر مزے کی بات، عبداللہ بن ام مکتوم باوجود نابینا ہونے کے جنگوں کے اندر جہاد کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر زبردست بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم جنگ قادسیہ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بڑی عزت اور بڑا حیا کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں ایسے آدمی کو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور یہ دیگر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بیٹھے، ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نبینا تھا، وہ جلدی جلدی آئے اور آ کے اللہ کے رسول سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کیفیت تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہوا شاید ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایسے دیکھا اور اس طرح سے یہ ماتھے پہ بل ڈال کے نا اس طرح سے چہرہ پھیر لیا کہ چلو یہ تو اپنا بندہ ہے، اس کو بعد میں بات کر دیں گے، لیکن ان لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ والی ادا اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا عباسا، انہوں نے ماتھے پر بل چڑھایا، وتولا، اور چہرے کو پھیرا، کب ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس الاعمیٰ، ایک نابینا آدمی، وما یدریکا، اور آپ کو نہیں پتا، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، نصیحت حاصل کرے، یعنی وہ سیدھا ہو جائے اور اپنا تزکیہ کر لے، نصیحت حاصل کر کے وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے، آپ کو یہ نہیں پتا، او یذکر، یا وہ نصیحت، فتنفعہ، اور اس کو فائدہ دے، الذکرہ، وہ نصیحت، یعنی وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت حاصل کرنے کے بعد وہ نصیحت اس کو فائدہ دے۔ اما من، رہے وہ لوگ، استغنا، جو کون ہے، لاپرواہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لاپرواہ لوگ ہیں، فانتا، پس آپ، لہو، ان کے لیے، تصدی، فکر مند ہیں، یعنی آپ کی توجہ کا مرکز، یا آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیکا، آپ پر نہیں ہے، آپ رسپانسبل نہیں ہیں، اللہ یزکا، کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے والے ہو جائیں، یا وہ ہدایت کے اوپر آنے والے ہو جائیں، یا وہ خیر کا معاملہ کرنے والے ہو جائیں، یا وہ دین کو اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ اے نبی، آپ کے اوپر تو ہم نے یہ ذمہ داری ڈالی نہیں۔ وما علیک اللہ یزکا، آپ تو اس کے رسپانسبل نہیں ہیں کہ یہ لوگ اپنا تزکیہ کرنے والے ہو جائیں۔ واما من، اور رہا وہ، جاءکا، جو آیا آپ کے پاس، یسعی، دوڑتے ہوئے، وہ کون ہے، عبداللہ بن ام مکتوم، وہو یخشا، وہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، فانتا، تو آپ، عنہ، اس سے، تلہا، یعنی بے رخی کرتے ہیں، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں، ایسے نہیں کرنا آپ نے، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، تذکرۃ، النصیحت ہے، یعنی یہ قرآن مجید، یہ آپ کی باتیں، یہ تبلیغ، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، اور یہ نصیحت کیسی ہے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں کے اندر درج ہے، مرفوعہ، یہ بلند ہے، مطہرہ، پاکیزہ ہے، بِأَیْدِی، اور ہاتھوں میں ہے، کن کے، سفرہ، وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرہ، یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں، سفرہ، جو لکھنے والے ہیں، اس کو لکھنے والے، بِأَیْدِی سفرہ۔ پھر فرمایا کرام بررہ، کرام، وہ عزت والے ہیں، بررہ، جو نیک ہیں، کرام بررہ، جو عزت والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں۔ بس ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا جی، میں ذرا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٹھیک کر لوں۔ جی مجھے بتا دیں، میری آواز آ رہی ہے سہیل بھائی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، چلیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ فرمایا بھی ایدی سفرہ، ان کے ہاتھوں میں، سفرہ، جو کون لوگ ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں، کرام بررہ، وہ عزت والے ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں۔ یہ ساری فرشتوں کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قتل الانسان، مارا گیا وہ انسان، ما اکفرا، کس قدر وہ کفر کرنے والا ہے، انسان کس حد تک ناشکرا اور کفر کرنے والا ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے، من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی انسان قتل ہونے والا، مرنے والا ہے، وہ انسان کس قدر ناشکرا اور کس قدر اللہ کا کفر کرنے والا ہے، من ای شیء خلقہ،
اس نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ، اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ، اس کو نطفے سے پیدا کیا، خلقہ، اس کو من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، فقدر، اور پھر اس کی تقدیر مقرر فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ان ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب اس کو 120 دن گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے اندر روح آتی ہے، تو چند چیزیں لکھوا دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، نمبر 2 یہ کہ اس کی موت کب آئے گی، نمبر 3 یہ کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر وہ لکھوا دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم، جب یہ ہم نے اس کی تقدیر بھی مقرر کر دی، ثم پھر السبیل، راستے کو، یسرہ، اس آسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ یہاں پہ میں رک کے آپ کو ایک دعوت بھی دیتا ہوں اور بات بھی بتاتا ہوں، ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بچوں کی پیدائش یا ولادت ہے وہ نارمل نہیں ہو رہی، بلکہ سی سیکشن کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نارمل ان کا راستہ آسان کر دے اور ان کے بچے کی پیدائش ہو جائے، تو ایسی عورت اپنے حمل کے 7ویں مہینے میں، 7ویں مہینے سے لے کے ولادت تک یہ والی آیت پڑھا کرے گی، اور اس طرح سے پڑھا کرے گی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا خامد بھی یہ وظیفہ کرے گا۔ کیسے انسان یہ کہے گا، یعنی وہ حاملہ خاتون یا اس کا جو خامد ہے وہ کہیں گے اللہم انک قلت ثم السبیل یسرہ فیسر السبیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو نے یہ فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا، فیسر، پس تو آسان کر دے، السبیل، راستے کو۔ یہ اتنی آزمودہ دعا ہے۔ میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں، اور میرے تینوں بچے نارمل ہیں، میں نے اس دعا کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اور خاندان میں واحد آدمی ہوں جس کے سارے بچے اللہ کے فضل سے نارمل ہیں، اور میں اس دعا کے اوپر یعنی آنکھیں بند کر کے یقین اور اعتماد رکھتا ہوں۔ میں نے جس آدمی کو بھی بتایا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فائدہ دیا ہے۔ تو آپ یہ والی دعا نارمل ڈلیوری کے لیے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعنی ہم نے اس کے نکلنے کا راستہ کیا، میں انشاءاللہ لکھ کے بھیج دوں گا۔ پھر فرمایا ثم، پھر اماتہ، اس کو فوت کیا، فاکبرا، اور اس کو قبر دی، ثم پھر اذا شاء، جب چاہا، جب چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انشرہ، اس کو دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر لے گا، کلا، ہرگز نہیں، لما، نہیں، یقضی، عمل کیا، ما امرہ، جو اس کو حکم دیا گیا۔ یعنی انسان کو یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ نے جو اس کو حکم دیا وہ حکم اس نے پورا ہی نہیں کیا، اس نے جو حکم کی بجاوری کرنی تھی وہ بجاوری چھوڑ دی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ لاجیکل مثالیں بیان ہو رہی ہیں، فَلْيَنْظُرْ، بس چاہیے کہ دیکھے، الانسان، انسان، اِلیٰ طعامہ، اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا، ہم نے بہایا، الماء، پانی، صباً، بہانا، یعنی ہم نے پانی آسمان سے نازل کیا، ثم پھر شققنا، ہم نے پھاڑا، الارض، زمین کو، شقاً، پھاڑ دینا، فانبتنا، پھر ہم نے اگایا، فیہا، اس زمین کے اندر، حباً، وہی دانے دار اناج، وعنباً، اور انگور، وقضباً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ترکاریاں پیدا فرمائیں، وزیتوناً، اور زیتون، ونخلاً، اور کھجور، وحدائق، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدائق، ہم نے باغات بنائے، غلباً، ایسے باغات جو گھنے ہیں، وفاکہتاً، اور پھل، وابا، اور وہ چیزیں جو جانور کھاتے ہیں یعنی چارہ، وفاکہتاً، اور پھل، وابا، اور چارہ، متاعاً، یہ فائدہ ہے، لکم، تمہارے لیے، والی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے سامنے، پہلے تمہاری انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے بات کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے کھانوں کی طرف بات کی کہ تم اپنے بارے میں دیکھو کیا معاملات تمہارے چل رہے ہیں، کھانے شانے والے معاملات دیکھو کس طرح سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتْ، پس جب آ جائے گی، الصَّاخَّةُ، کانوں کو پھاڑ دینے والی، وہ قیامت جب قائم ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو آپ دیکھیں سارے رشتے بیگانے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ فرمایا یوم، اس دن، یفر المرء، آدمی دوڑے گا، کس سے؟ من اخیہ، سورۃ طٰہٰ میں کیا آیا؟ سنشد عضدک بأخیک،
تیرے بازو کو ہم تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے. یہاں بھائی کے اوپر جان دینے والا بھائی قیامت کے دن بھائی سے بھاگ جائے گا. وہ امی ہی اپنی ماں سے بھاگے گا. وہ ابی ہی اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے بھاگے گا. وہ بنی ہی اپنے بچوں سے بھاگ جائے گا, اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا. لکل امرئ ہر ایک کے لیے منہم ان میں سے یومئذ اس دن کیا ہوگا, شأن معاملہ ہوگا, یغنیہ جو باقیوں سے اس کو بے پرواہ کر دے گا. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس کا معاملہ طے ہو جائے, باقی چاہے سارے اس کے رشتہ دار جہنم میں جھونک دیے جائیں لیکن اس کو بچا لیا جائے. اس قدر وہ نفسا نفسی کا اور خود غرضی کا اور خود غرضی کا وہ دن ہوگا. جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی شاید حدیث رکھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, قیامت کے دن لوگ خطروں کے بغیر اور ننگے اٹھائے جائیں گے قبروں سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگیں, پوچھنے لگیں کہ اللہ کے رسول شرم نہیں آئے گی, عورتیں اور مرد ننگے ہوں گے, ایک دوسرے کی طرف دیکھا نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا اتنا ہولناک اور سختی کا دن ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی, یعنی وہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی سوچ ہی نہیں آئے گی, خیال ہی نہیں آئے گا, انسان کا دھیان اس طرف نہیں جائے گا. اس قدر وہ پریشانی کا اور تکلیف دہ والا دن ہوگا. اور یہ دن کون سا, فرمایا وجوہ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن مسفرہ روشن, خوبصورت چمکتے ہوئے روشن. جیسے مثلا فرمایا نا, قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ پہچانوں گا. ٹھیک ہے جی, تو وضو والے اعضاء مسلمانوں کے مومنوں کے چمک رہے ہوں گے. فرمایا چہرے اس دن چمکدار ہوں گے, ضاحکۃ مسکرانے والے ہوں گے, مستبشرہ شادمان ہوں گے, خوشخبریاں دیے گئے ہوں گے. ووجوہ اور بعد ایسے چہرے ہوں گے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبارہ غبار یعنی مٹی چھائی ہوگی, ترہقھا ڈھانکے ہوئے ہوگی, قطرہ سیاہی ان کے چہروں پہ سیاہی پڑی ہوئی ہوگی. سیاہی سے مراد یہ فزیکل سیاہی نہیں ہے, بلکہ سیاہی سے مراد کیا ہے, افسردگی, مایوسی اور جھٹلائی جانے والی چیز جو انسان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ لوگ الکفر جو کفر کرنے والے تھے, الفجر اور گناہ گار تھے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتی ہے سورۃ تکویر ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی یہ بھی قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے ہی بڑی زبردست قسم کی اس کے اندر آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا اذا الشمس جب سورج کو ورت لپیٹ دیا جائے گا, واذا النجوم اور ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے, وَإِذَا الْجِبَالُ اور پہاڑ سُيِّرَتْ وہ چلائے جائیں گے, پہاڑ چلائے جائیں گے, وَإِذَا الْعِشَارُ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عُطِّلَتْ چھوڑ دی جائے گی. اہل عرب کے ہاں ایسی اونٹنی جو 10 مہینے کا حمل پورا کر چکے اور اب اس بچہ جننے کے بالکل قریب ہے, اس کی بہت زیادہ قدر ہے. ایون آج کے دور کے اندر بھی اس کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. میرے کزن ہیں وہ قطر کے اندر اس حوالے سے کام بھی کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں سن کے کہ یہ اونٹوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ پورا ایک اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا, یعنی اس کی کسی کو پرواہ نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب وحشی جانور یعنی جنگلی جانور حشرت وہ جمع کیے جائیں گے. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت کا نفخہ پھونکا جائے گا اس قدر شدت ہوگی کہ یہ جانور, یہ چرند, یہ پرند, یہ انسان کی آبادیوں کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے ڈر کے مارے, اور سانپ ڈسنا بھول جائے گا, شیر شکار کرنا بھول جائے گا, ہر چیز مطلب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گی. پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر سجرت وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے, وَإِذَا الْبِحَارُ سجرت بھڑکائے جائیں گے, سمندر جو ہے جب وہ بھڑکا دیے جائیں گے. اور وَإِذَا النُّفُوسُ اور نفس زُوِّجَت وہ جمع کر دیے جائیں گے یا جوڑا جوڑا کر دیے جائیں گے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا جائے گا, یہ جوڑا جوڑا کرنا ہے یعنی نفس کو جوڑا کرنا, ملا دینا. یا اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے, نیکوں کا الگ سے گروہ ہوگا, منافقین کا الگ سے ہوگا, کفار کا الگ سے ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے گروہ بندی کر دی جائے گی. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب الموعودہ وہ بچی جو زندہ درگور کر دی گئی تھی, سئلت اس سے سوال کیا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کے پاداش میں قُتِلت وہ قتل کر دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اور بچی سے پوچھیں گے کون سا گناہ بیٹے تو نے کیا تھا, بچے تو نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تو قتل کر دی گئی. یہ بیٹا یہ بچہ میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اپنی شان کے لائق ہے ویسے سوال کریں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلت کس گناہ کی پاداش میں وہ قتل کی گئی.
وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے نشرت وہ منتشر کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور آسمان کُشِطَت اس کی کھال کھینچ لی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہمیں آسمان کو یہ جو ہے نا کشت کہتے ہیں چھلکے کو. مثلا کوئی بھی جو ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا اس کو کشت یا کھال کہا جاتا ہے. تو آسمان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھال ہے یا کوئی اس کا چھلکا ہے اس کو اتار دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جو جہنم ہے سُعِرَتْ وہ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت اُزْلِفَتْ وہ قریب کر دی جائے گی. یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ جان لے گا نفس ہر ایک جان ما احضرت جو اس نے پیش کیا، جو وہ پیش کیا ہے کرنے والا ہے وہ انسان جان لے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں فلا پس نہیں اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس ایسے ستارے کی جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الجوار وہ ستارہ جو سیدھے چلتے چلتے الکنس غائب ہو جاتا ہے. اس سے مراد مختلف قسم کی آراء اور مفسرین نے لی ہیں. اس سے مراد یعنی ایک فلاسفی ہمارے ہاں چلتی آئی ہے بڑی دیر سے، اور ابھی بھی جو ہماری جنتریاں بنائی جاتی ہیں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر وہ اسی تھیوری کے اوپر یا اسی فلاسفی کے اوپر بنائی جاتی ہیں کہ یہ جو 7 آسمان ہیں ان 7 آسمانوں کے ساتھ 7 سیارے بھی جڑے ہوئے ہیں. جیسے عطارد ہو گیا، مشتری ہو گیا، سور ہو گیا اور نیپچون ہو گیا، یا پتہ نہیں کون کون سے ستارے ہیں. تو یہ ستارے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آگے جاتے جاتے ایک دم سے پیچھے آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ستارے ہیں جو گم ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتے ہیں. بہرحال اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے ستارے مراد ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیلی اور اس رات کی قسم اذا جو عس پھیل جاتی ہے، والصبح اور صبح کی قسم اذا جب تنفس وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح جب چھانا شروع ہو جاتی ہے، صبح آنا شروع ہوتی ہے. انہو بے شک وہ لقول البتہ بات ہے رسول کریم عزت والے قاصد کی. یہاں پہ عزت والے قاصد سے مراد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی کلام نہیں بلکہ یہ جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کے آتے ہیں اور وہ پڑھ کے سناتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ ذی قوہ بڑی قوت والے ہیں، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. مطاعن یہ جبریل امین وہ فرشتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، ثم وہاں پر امین اور یہ امانت دار ہیں، یہ خیانت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ امین ہیں، اور لوگ اور فرشتے ان کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمجنون کوئی مجنون، اللہ کے رسول کوئی مجنون یا دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رآہ اس نے اس کو دیکھا، بالافق المبین واضح افق پر، یعنی جبریل امین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افق کے اوپر دیکھا. وما ہوا اور نہیں ہے وہ علی الغیب غیب پر بظنین کسی قسم کا بخل کرنے والے. یعنی جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو کوئی غیب کی خبر دیتا ہے تو وہ بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر اس کو چھوڑے، اس میں کوئی بھی کمی اضافہ کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فأین تذہبون تم کہاں بھاگے دوڑے چلے جاتے ہو. ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر ذکر نصیحت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لیے. لمن شاء جو کوئی چاہے منکم تم میں سے، ان یستقیم وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون اور نہیں وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو الا مگر ان یشاء اللہ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. اور وہ کون ہے؟ رب العالمین تمام جہانوں کا وہ رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے سورۃ انفطار ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا. واذا الکواکب اور جب ستارے انتصرت جھڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے. واذا البحار اور جب سمندر فجرت وہ ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُعْثِرَتْ کریدی جائیں گی، یعنی ان کو پھاڑ کے اس کے اندر سے چیزیں نکالی جائیں گی، یعنی مردوں کو نکالا جائے گا. عَلِمَتْ تو جان لے گی نفس ہر ایک جان ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وآخرت جو اس نے پیچھے چھوڑا.
انسان اپنے بارے میں بخوبی اس دن واقف ہوگا کہ اس نے اللہ کے سامنے کیا پیش کیا اور اس وقت اس کے سامنے کیا موجود ہے۔ یہ والی آیت نا مجھے بڑی زبردست آیت لگتی ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر نا ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کی اور انسان کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت 100% موجود ہے، اور اس کے اندر ایک بڑی نا ایک شدت اور بڑا ایک درد اور بڑا کرب اور بڑے جذبات سے محسوس ہوتے ہیں انسان کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے عزت والے رب کے حوالے سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تمہارا رب اتنا کریم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، اللہ کے پاس آیا، شرمندگی کا اظہار کیا، معاف کر دیا، پھر گیا، پھر کیا، پھر آیا، معاف کر دیا، پھر گیا، پھر کیا، پھر آیا، معاف کر دیا۔ 4 بار یہ ہوا۔ 4 بار کے بعد اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جتنی بار بھی ابن آدم تو مجھ سے سچی توبہ کرتے ہوئے لوٹ کے آئے گا، میں اتنی بار تجھے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، معافی کے ساتھ بھیجوں گا۔ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے انسان کو اللہ کے بارے میں؟ چند دن کی زندگی۔ مجھے یہ آیت بڑی کمال لگتی ہے۔ یعنی آپ اس آیت کو یاد کر لیں، گناہ کا خیال آئے یا کسی کا حق مارنے کی طرف توجہ جائے یا دنیا ہمیشہ رہنے والی محسوس ہو، تو یہ آیت دہرا لیں اپنی زبان کے اندر، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کس چیز نے دیا ہے یار؟ کدھر پھر رہے ہو؟ یہ کوئی بات بنتی تو نہیں ہے، ہمیشہ یہاں پہ رہنا تو نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں دھوکے میں ہو، کیا ہو گیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تو تم کو پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے تمہیں سیدھا کیا، فعدلک، پھر اس نے متوازن انداز میں تم کو بنایا، فی ای صورت، کسی بھی شکل کے اندر، ما شاء، جو اس نے چاہا، رکبک، اس نے تجھے جوڑ دیا، تجھے مرکب کر دیا، مرکب کر کے تجھے تیری شکل بنائی۔ کسی کو کالا رنگ دے دیا، کسی کو سفید دے دیا، کسی کو بہت سفید دے دیا، کسی کو سرخی مائل دے دیا، کسی کا ناک تیکھا بنا دیا، کسی کا موٹا بنا دیا، کسی کا چھوٹا بنا دیا، کسی کی آنکھیں بلی کر دی، کسی کی آنکھیں پیلی کر دی، کسی کی نیلی کر دی، کسی کی کالی کر دی۔ جو اس نے چاہا اس نے تمہاری تخلیق کر کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگوں نے تو وہ سزا و جزا کے دن کو جھٹلا دیا۔ اور سزا و جزا کے دن کو جھٹلایا کیوں؟ بنتا نہیں ہے جھٹلانا، کیوں نہیں بنتا؟ ان علیکم لحافظین، بے شک تمہارے اوپر تو اللہ کے محافظ فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، بڑے عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ سے ایک کلمہ نکل کے زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اٹھا کے اس کو اپنے پاس درج کر لیتے ہیں، وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی جملہ، کوئی حرکت، کوئی بات رائیگاں نہیں جانے والی۔ یعنی پھر بھی قیامت کے دن کو جھٹلا کے بیٹھے۔ اللہ نے پیدا کیا، شکل دی، راستہ بنایا، سارا کچھ کیا، مال دیا، عزت دی، شہرت دی، کھانا دیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز تمہاری خدمت کے لیے لگا دی، پھر تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھی لگا دیے، CCTV کیمرے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرے یہاں پہ ایک CCTV کیمرہ فٹ کر دیا جائے جو میرے پورے بدن کا جائزہ لے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنہائی کے اندر یا لوگوں کے اندر اس CCTV کیمرے کی وجہ سے میں کوئی ایک بھی بات غلط کرنے کی جسارت یا کوشش کروں گا؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ مجھے نظر آ رہا ہے یہ CCTV کیمرے 2 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہماری ان باتوں کو، ہماری ان حرکتوں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو ان کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الابرار، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، لفی نعیم، البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار، اور بے شک وہ لوگ جو گناہ کرنے والے ہیں، لفی جہیم، البتہ وہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا، ان کو وہ داخل کرے گا اس جہنم کے اندر، یوم الدین، بدلے کے دن میں، بدلے کے دن وہ اس جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، کسی بھی طرح سے وہاں سے جدا ہونے والے، یعنی اس جہنم سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، اس سے باہر آنے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، یوم الدین، کے قیامت کا دن اور فیصلے کا دن کون سا دن ہے۔ ثم، پھر، ما ادراک، آپ کو کیا معلوم، ما یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن کیسا دن ہے۔
یوم اس دن لا تملکو کوئی ملکیت نہیں رکھ سکے گی نفس جان لنفس کسی جان کے لیے شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی جان کسی جان کے ہلکا سا بھی کام نہیں آئے گی، نفسی نفسی ہوگا بس، والامر اور معاملہ یومئذ اس دن کس کے لیے ہوگا، للہ ایک اللہ واحد و جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم کے لیے۔ لہٰذا دنیا کے اندر کون سی بات ہے، وہاں پہ تو کوئی یاریاں دوستیاں ایسی کام نہیں آئیں گی، نہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے۔ ہاں اللہ متقین کو یہ ضرور دیں گے، اس لیے میں یہ نصیحت کروں گا کہ یاری دوستی لگانے میں نا اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کی یاری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن ساری یاریاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہیں۔ پرہیزگار اور متقین لوگ ہوں گے جن کی یاریاں دشمنی میں نہیں بدلیں گی، بلکہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے سورۃ مطففین ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل ہلاکت ہے للمطففین ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین وہ لوگ اذا جب اکتالوا وہ ناپ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر زیادہ تر جو پیمانے تھے وہ ناپ کے ہوتے تھے، تول کے کم ہوتے تھے۔ ایون اگر آپ مد اور سا دیکھیں، میرے پاس مد اور سا بھی پڑا ہوا ہے، یعنی جو یا گندم کو ماپنے والا پیمانہ، تو اس کا بھی وزن نہیں کیا جاتا تھا، وہ ایک ڈبہ سا ہوتا تھا، اس ڈبے کے مطابق ناپ کے دیا جاتا تھا، تول کے نہیں دیا جاتا تھا۔ فرمایا الذین وہ لوگ اذا اکتالوا جب وہ ناپتے ہیں علی الناس لوگوں پر مال کو، یستوفون تو وہ پورا پورا کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے جب مال لیتے ہیں تو ناپ پورا رکھتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب وہ ماپ کر دیتے ہیں ان کو، او وزنوہم یا وہ ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ فرمایا الا یظن کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے، اولئک کہ وہ لوگ انہم مبعوثون وہ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک گناہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوا سورۃ ہود کے اندر، یہ ایک وہ گناہ ہے جس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم شعیب پوری کی پوری قتل کر دی، پوری کی پوری قوم شعیب کے اوپر عذاب داخل ہوا صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں ہمارے ہاں یہ گناہ شد و مد کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ ہر چیز کے اندر یہ تو یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی ہوئی ہے کہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، وگرنہ ہمارے جو حالات ہیں ہمارے ایسے چہرے ہوتے کہ ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے بھی قابل نہ ہوتے، اور آنن فانن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یعنی پچھلی امتوں کے اندر ایک گناہ کی وجہ سے اگر پوری امت کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، عذاب دیا گیا، ہمارے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع پہ موقع فراہم فرما رہے ہیں۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے، ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ان کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ کون سا دن، لیوم عظیم بڑے دن کے لیے، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے الناس لوگ، لرب العالمین تمام جہانوں والے رب کے لیے، تمام جہانوں والے رب کے لیے وہ کھڑے ہوں گے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار گناہ گار لوگوں کے نامہ اعمال اور ان کی کتاب، لفی سجین البتہ وہ سجین میں ہوگی۔ سجین یہ بعض مفسرین نے لکھا ہوا ہے اور بعض علماء بھی بیان کرتے ہیں 7 زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ ویسے سجین یا سجن جو ہے نا یہ قید خانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے، ایک قید خانہ ہے جہاں پہ انسان جو برا انسان ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کی روح اور اس کا نامہ اعمال وہاں بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں علیین ہے جو آگے جا کے جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار جو ہیں گناہ گار لوگ ہیں ان کی کتاب وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ سجین کس چیز کا نام ہے۔ کتاب مرقوم یہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ویل اور ہلاکت ہے یوم ہوگی یومئذ اس دن للمکذبین ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو۔ وما یکذب اور نہیں جھٹلاتا اس کو الا مگر کل معتد ہر ایک حد سے تجاوز کرنے والا اسیم گناہ گار آدمی اس قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ اذا تتلا جب پڑھی جاتی علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔
اصل میں انسان کے نفس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا اثر نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے کہ دل زنگ آلود ہو گیا، جس کے بارے میں یہاں پہ بات آ رہی ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا، یہ زنگ ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ انسان کے دل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس نے گناہ کیا، سیاہ نقطہ لگ گیا، اس نے توبہ کی، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے، اور مسلسل کر رہا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک ایسی پوٹلی کے اندر آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کا مکمل دل، اور نیکی، خیر، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں اور ایمان والی باتیں بھی اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی اور اس کے دل کو کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کوئی اگر ایسا گناہ جو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ایک توجہ کے ساتھ مسلسل کیا جانے والا گناہ، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس سے فرق نہیں پڑتا، چھوٹا ہے یا بڑا، اگر وہ تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لہذا جائزہ لیں کہ آپ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوسلی یا کنسسٹنسی کے ساتھ کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں۔ وہ غیبت بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، خیر یہ تو کبیرہ گناہ ہے، وہ کسی کی طرف یعنی نظر کا گناہ ہو سکتا ہے، وہ کان کا گناہ ہو سکتا ہے، وہ زبان کا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ جائزہ لیں اپنا، پھر جب جائزہ لے کے آپ نے ڈیفائن کر لیا کہ یہ وہ گناہ ہے جو میں بار بار کر رہا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں، تو فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو روکیں، استغفار کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو روکنا ہے، چین توڑے اس گناہ کی چین کو۔ چین ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ریموٹ پڑا ہوا ہے، اس ریموٹ کے ارد گرد مکمل چین آ جائے گی تو یہ ریموٹ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ یہ گناہ کی چین ہے، اس چین کو میں نے توڑنا کیسے ہے کہ میں فوراً رک جاؤں گا، یہ گناہ کی چین ٹوٹ جائے گی۔ جیسے گناہ کی چین ٹوٹے گی، اللہ کے راستے میں صدقہ دیں۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، استغفار کریں اور دعا کریں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ روک دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان والا، جلال والا، عزت والا، نور والا، تکریم والا چہرہ ان لوگوں کو نہیں دکھائے گا، ان سے پردہ کر لے گا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت نہیں کروائی جائے گی۔ ثم، پھر، انہم، بے شک وہ، لصالو، البتہ داخل کر دیے جائیں گے، الجحیم، جہنم کے اندر، داخل ہونے والے ہیں جہنم کے اندر۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ چکھو نا مزہ، جب جہنم کے اندر ان کو بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلا کے بیٹھے تھے۔ کلا، اب ان کے مقابلے میں، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک نیک لوگوں کی کتاب، لفی علیین، البتہ وہ علیین میں ہے۔ علیین، علماء نے لکھا ہے 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام ہے عزت اور تکریم والا۔ تو جب ایک نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح علیین کے اندر اور اس کی کتاب اور نامہ اعمال عزت و تکریم کے ساتھ علیین کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یشہدہ، اللہ فرماتے ہیں یشہدہ، حاضر ہوتے ہیں اس پر، المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے، یعنی وہ علیین ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں پہ باقاعدہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے باقاعدہ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، یعنی ان کا گزر بسر ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان الابرار، فرمایا کہ نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، اپنے صوفوں پہ، اریکت ان کی جمع ارائک آتی ہے، اپنے جو صوفے اور اپنے ان کے تخت نشین ہوں گے، وہ ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعریفو، اللہ فرماتے ہیں تعریفو، آپ پہچانیں گے ان کو، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، یعنی جب آپ ان کے چہروں کی طرف دیکھیں گے آپ ان کو پہچان لیں گے، کس چیز سے؟ نظرۃ النعیم،
نظرہ مطلب تر و تازگی نعیم نعمتوں کی، یعنی نعمتوں کا اثر، نعمتوں کی تر و تازگی ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی، واضح ہوگی اور آپ ان کو پہچانیں گے۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق المختوم، مہر لگی شراب سے، یعنی ایسی شراب جس کے اوپر باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رحیق کہتے ہیں خالص شراب کو، اور مختوم کہتے ہیں وہ شراب جس کے اوپر سیل لگائی گئی ہو، اور پھر سیل بھی عام نہیں ہوگی، فرمایا ختامہ، اس کی سیل ہوگی مسک، کستوری کی۔ وفی ذالک، اور اس کے بارے میں، فلیتنافس، بس چاہیے کوشش کرے یا رغبت رکھے، المتنافسون، رغبت رکھنے والا آدمی، رغبت رکھنے والے آدمی کو اس جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس طرف رغبت کرنی چاہیے۔ ومزاجہ، اور اس کا ذائقہ ہوگا، من تسنیم، تسنیم سے، یعنی تسنیم کی آمیزش اس کے اندر کی جائے گی، عینن، اور تسنیم کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے، یہ شرابو پئیں گے، بیہا، اس سے، المقربون، اللہ کے مقرب بندے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک لوگ اس چشمے سے پئیں گے۔ اب اہل جہنم کی بات آ گئی، کفار کی بات آئی، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جو مجرم ہیں، کانو، وہ تھے، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یضحکون، مذاق کرتے۔ یہ جہنمی دنیا کے اندر جنتیوں سے مذاق اڑاتے تھے، ان کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا۔ پھر وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، وَإِذَا، اور جب مروا، وہ گزرتے، بِهِمْ، ان کے پاس سے، یتغامزون، آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے، ایسے، وہ جا رہے ہیں نیک آدمی، وہ مولوی جا رہا ہے، وہ دیکھو حاجی صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو اہل ایمان جا رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، یقین کریں یہ میرے ساتھ واقع پیش آئے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آپ کے گزرنے کے بعد ایک دوسرے کو اشارہ کیا تو جاندہ ہی مولوی، ٹھیک ہے، یہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں سے مذاق اڑاتے، اشارے کرتے۔ وَإِذِ انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے، اِلیٰ اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، تو وہ لوٹتے، فاکہین، ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، عیاشی کے ساتھ۔ وَإِذَا، اور جب رَأَوْهُمْ، وہ دیکھیں گے ان کو، قالوا، کہیں گے کیا، وَإِذَا، اور جب رَأَوْهُمْ، وہ دیکھتے ان کو، قالوا، تو کہتے، اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں، لَضَالُّونَ، البتہ جو گمراہ ہونے والے ہیں، یعنی یہ گمراہ لوگ ہیں۔ مشرکین مومنوں کو دیکھتے تو ان کو کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا، اور نہیں بھیجے گئے، علیہم، ان پر، حافظین، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَا أُرْسِلُوا، حالانکہ وہ تو نہیں بھیجے گئے، علیہم، ان پر، حافظین، کوئی محافظ یا نگہبان بنا کے۔ تم ان مومنوں کے بارے میں اتنی تیزی کے ساتھ ججمنٹ دے رہے ہو، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا ان کا ضامن بنا کے بھیجا ہے کہ تم کہو کہ یہ گناہ گار ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ خود تم گمراہ لوگ ہو، وہ تو گمراہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ، پس آج، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ، کافروں سے، یضحکون، وہ مذاق کریں گے اور ان پر ہنسیں گے، مومن کفار کے اوپر ہنسیں گے۔ اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی کہ انسان ناکام ہو گیا اور اس کی ناکامی کے اوپر باقاعدہ اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ ہاں جی سناؤ کیا بنی بھائی جان، آپ تو بڑے دنیا میں دعوے دار تھے کہ مر کے اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہمیں جنت ملے گی اور ہم جنت میں جائیں گے، کون سی جنت ہے؟ تو مومن ان کفار کا قیامت کے دن خود مذاق اڑائیں گے، علی الارائک، اپنے صوفوں پر، اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب بالکفار، کافروں کو ان کی، یعنی یہاں پہ حل جو ہے نا بمعنی لا ہے، حل ثوب الکفار، حل ثوب، کیا نہیں عوض یعنی بدلہ دیا گیا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جو انہوں نے عمل کیے تھے، یعنی کافروں کو تو ضرور بضرور وہی بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا کے اندر معاملات کیے، اچھائی کے نہیں کیے انہوں نے بلکہ برائی کے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا اور مسلمانوں کا اور مومنوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور اسی کے نتیجے میں ان کو یہ ساری چیزیں دی گئیں۔ تو دوسری گزارش میں نے آپ سے یہ کرنی تھی، انشاءاللہ باذن اللہ کل بھی ہماری کلاس ہوگی، کیونکہ ہم اگلا